دیہاتی لوگ بے تکلف اور محنتی ہوتے ہیں، البتہ ان میں ہمیشہ معمولی رنجشیں اور گپ شپ چلتی رہتی ہے۔ یوسف کا گھر دیہات کے ایک کنارے پہ تھا جہاں پہاڑ شروع ہوتے تھے۔ گھر مٹی کا تھا مگر اس میں ایک الگ سی چمک تھی۔ گھر کے باہر چھوٹا سا آنگن تھا جہاں یوسف اپنی 15 بھیڑوں کو باندھتا، جس کے نام اس نے اپنی محبت کے رنگ میں رکھے تھے، سفیدی، کالی، چاندی وغیرہ۔ آنگن میں ایک نیم کا درخت تھا جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں کبھی وہ اور نور جہاں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، اگرچہ اب باتیں بہت کم رہ گئی تھی۔ یوسف کی زندگی صبح کے اجالے سے ہی شروع ہوتی۔ وہ سب سے پہلے نماز ادا کرتا، پھر اپنی بھیڑیں جمع کرتا اور پہاڑوں کی طرف چلا جاتا۔ وہ ان سے گفتگو کرتا، ان کی دیکھ بھال کرتا اور جب بھی کوئی بیمار ہوتی رات بھر جاگ کر اس کا علاج کرتا۔ بلکہ دیہاتی طنز کرتے، تم بھیڑوں کو اپنی بیوی سے زیادہ پسند کرتے ہو، مگر وہ ہنستے ہوئے جواب دیتا، یہ بھی میری روزی ہے، اللہ نے ان کی حفاظت میرے ذمہ کی ہے۔ یوسف کا اللہ پر ایمان مضبوط تھا۔ بچپن میں اس کے والدین فوت ہو گئے تھے اور بڑا بھائی شہر چلا گیا جس سے رابطہ ختم ہو گیا، مگر یوسف نے زندگی میں کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، یہ اس کی سچائی تھی جو نور جہاں کو اور بھی چبھتی تھی۔ نور جہاں کی خوبصورتی پورے دیہات میں مشہور تھی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسی بادلوں میں بجلی چمک رہی ہو، اور بال اتنے لمبے کہ ہلکی سی ہوا بھی آتی تو وادی میں لہراتے تھے، مگر دل اس کی خوبصورتی کی طرح صاف نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر بے چین تھی، ہمیشہ سوچتی کہ اسے ایک بڑے شہر میں راحت ملے گی اور ایک امیر نواب آ کر اس کی زندگی بدل دے گا۔ یہی غلامی اسے ناگوار تھی۔ اسے یوسف کی سادگی سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ شاید دیہات کا سب سے بدنام جوان ذمہ دار غلام حسین کا بیٹا شہر سے شاندار کپڑے اور بائک لاتا تھا اور ہر لڑکی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس نے پہلی بار نور جہاں کو دیکھا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے دیہات کے نوجوانوں سے کہا، اسے میں اپنے جال میں پھنسا لوں گا، مگر دوست ہنس کر کہتے، وہ یوسف کی بیوی ہے۔ مگر شاہد نے کہا، یقین ٹوٹنا مزے کی بات ہے۔ شاہد نے روزانہ نور جہاں کو بازار میں پھول، کنگن یا رومال دے کر اور شہروں کی چمک دھمک سنانا شروع کی، اور نور جہاں مدھم سی لجپال ہو گئی، کیونکہ یوسف نے کبھی ایسا کچھ نہ دیا تھا۔ وہ چپکے چپکے شاہد سے ملنے لگی۔ بازار کے پیچھے ندی کے کنارے یوسف نے اس بدلتے رویے کو محسوس کیا۔ وہ پہلے کی طرح باتونی نہیں رہی تھی۔ جب وہ گھر واپس آتا نور جہاں یا چپ رہتی یا معمولی باتوں پر جھگڑا کر دیتی۔ ایک دن جب نور جہاں نے کہا، تم کو کیا فرق پڑتا ہے، تم تو اپنی بھیڑوں سے خوش رہو، یوسف خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ پھر ایک دن اس نے دریا کے کنارے ندی کے قریب شاہد کو نور جہاں کے ساتھ بیٹھا دیکھ لیا۔ بانو بی نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ یوسف کا دل ٹوٹا، پھر بھی اس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے مالک، مجھے صبر دے اور نور جہاں کو راستہ دکھا، میں اس کا برا نہیں چاہتا۔ اس نے اطمینان سے فیصلہ کیا کہ وہ نور جہاں کو ڈھونڈے گا، مگر نہ غصے سے نہ انتقام کے جذبے سے۔ ایک بار نور جہاں چپکے سے شہر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ صبح ایک نیا سفر شروع ہوا شاہد کے ساتھ، مگر شہر میں شاہد نے اسے تنہا چھوڑنا شروع کیا۔ اس کے وعدے جھوٹے نکلے۔ پھر رخسانہ سے ملاقات ہوئی، شاہد کے دوست کی بہن، جس نے بتایا، شاہد ہمیشہ لڑکیوں کو بہلانے والا ہے، تم بے وقوفی کر رہی ہو۔ نور جہاں کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے یوسف کی محبت یاد آئی جس نے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور رخسانہ کی مدد سے واپس لوٹنے کا فیصلہ کرتی ہے، مگر شاہد کی دھمکیوں کی وجہ سے ہچکچاہٹ میں رہی۔ تب یوسف نے سب بھیڑیں حسن چاچا کے پاس سونپ دی اور شہر کو روانہ ہو گیا تاکہ نور جہاں کو ڈھونڈ کے لا سکے۔ شہر کی شور بھری گلیوں میں بھٹکتا ہوا وہ رخسانہ کے گھر پہنچ گیا جہاں نور جہاں رہ رہی تھی۔ رخسانہ نے انہیں ملایا اور نور جہاں نے یوسف سے دل کی باتیں کی۔ یوسف، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، مجھے معاف کر دو۔ نور جہاں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یوسف نے دیکھا اور مسکرا کر کہا، نور، میں نے تمہارا کبھی برا نہیں سمجھا، اللہ نے مجھے صبر دیا اور میں نے اس پر ایمان رکھا، اب واپس چلو۔ نور جہاں گھٹنے ٹیک کر روتی رہ گئی، میں تمہارے لائق نہیں، مگر میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گی۔ دونوں دیہات واپس پہنچے جہاں لوگ حیران، کچھ طنزیہ تبصرے کر رہے تھے، مگر یوسف نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔
उसने नूरजहां को साथ लिया और घर लौटा। जिंदगी फिर से संवार ली। नूरजहां बेतकल्लफ हो गई, भेड़ें संभालने लगी और देहाती खवातीन से अच्छा रवैया किया। शायद ने अफवाहें फैलाई, मगर गुलाम हुसैन ने उसे बर्दाश्त नहीं किया और कहा, अपना इंजाम तू देखेगा वक्त के साथ। यूसुफ और नूरजहां की ज़िंदगी पुरसकून हो गई। नूरजहां ने यूसुफ के ईमान को समझा और अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखा। अब जब यूसुफ भेड़े चराने पहाड़ पर जाया करता, नूरजहां भी उसके साथ चलती। नीम के दरख्त के नीचे बैठकर वो कहती, तुमने मुझे माफ़ करके मेरी ज़िंदगी बचा ली, अल्लाह का बहुत शुक्र है। यूसुफ मुस्कुराकर जवाब देता, नूर, अल्लाह ने हमें आजमाइश दी और हम कामयाब हुए, अब बस इसकी रहमत पर यकीन रखो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मज़ीद सबक आमूज़ कहानियों सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।